السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. باتیں تو کرنے کی بہت سی ہوتی ہیں پر سلیکٹ کیا جاتا ہے ٹاپک جس پہ میں گفتگو کر سکوں. اب سارا عالم ڈر گئے اور ایف آئی اے نے بلایا تھا تو وہ نوٹس چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو ہمت کرتے جو کچھ لکھا ہوا تھا ڈرتے کیوں تھے؟ اس پہ قائم رہتے. آپ نے تو توہین عدالت کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے متعلقہ کئی قوانین کی وائلیشن کی ہے اور ڈرپوک ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فیس کرتے سامنے اگر اتنی ہمت کی ضرورت تھی. اور جاگے اور وہی ٹیم آپ نے پی ایم ایل این کی ٹیم ساری وہی ساتھ لے کر اور انہی کے ذریعے کیا. اب جو اس وقت جو ویل آؤٹ کرنے کا مقصد ہے وہ بنیادی طور پر یوسف رضا گیلانی سینٹ کا الیکشن جو ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے نا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. فاروق ایچ نائک نے درخواست یعنی دائر کی ہے اور نیر بخاری صاحب وہاں پہنچے تھے. معاون وکیل کہیں گے یا بہرحال جو بھی آپ کہیں گے آپ اس کو. 18 یا 19 نکات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں اس کے اندر. ویسے کنونسنگ نہیں ہے میرے لیے لیکن پھر بھی چلیں، جو کہ اٹھائے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے لانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے. 5 ریلیف ہی مانگے ہیں. ریلیف پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ صادق سنجرانی کا جو انتخاب ہے نا، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے. اپنے ووٹ ساتھ مسترد کی ہے وہ بھی کالعدم قرار دیا جائے. جو نوٹیفیکیشن ہے صادق سنجرانی کو بحیثیت چیئرمین منتخب کرنے کا، اس کو معطل کیا جائے اور اس کے خلاف حکم امتناعی مانگا ہے. اور ساتھ کہا ہے کہ صادق سنجرانی کو کام کرنے سے روکا جائے، اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکا جائے. صادق سنجرانی کو اصولی طور پر یہ کمپلیٹ ریلیف کی باتیں مانگ رہی ہیں. تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح کے ریلیف دے سکتی ہے کہ آپ چیئرمین سینٹ کو کام کرنے سے روک دیں؟ میں نہیں سمجھتا. درخواست کا کل بہرحال مینٹینیبلٹی بھی یہ بحث ہوگی. چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس 24 مارچ کے لیے یہ لگا دی گئی ہے. میں اپنا نقطہ نظر دے سکتا ہوں اور وہ میرے نظر کے مطابق یہ مینٹینیبلٹی سے آگے معاملہ نہیں نکل سکے. اس سے پہلے کوئی کیس ابھی تک پریسیڈنٹ نہیں ہے. اب جو نکات اٹھائی ہیں، جو انہوں نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں، یہ بتایا کہ ہمارے پی ڈی ایم کے 51 ارکان تھے اور حکومت کے پاس 47 ارکان تھے. اور 11 مارچ کو جو نوٹیفیکیشن کیا ہے صدر پاکستان سید مظفر حسین شاہ کو، جن کا تعلق جی ڈی اے کے ساتھ تھا، وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. اب یہ یعنی پریزائڈنگ افسر بھی اب کوئی یعنی کون سا ان کا لگانا چاہیے تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے صدر کا سوابدی تو جو مرضی لگائیں آپ اس کو. اور اگر آپ کو اعتراض تھا تو پہلے داخل کرتے. ان کے نوٹیفیکیشن 11 مارچ کو آپ کے نالج میں آ گیا تھا، آپ اسی دن کرتے کہ نہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو یہ تو اب الیکشن کرانے کے بعد میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی ویلیو ہے. اور ایک ویڈیو کا ذکر یہاں وہ لیے پھر رہے ہیں، آپ کو پتہ ویڈیو کا درواز ہو گیا نا یہاں پر. اور اب انہوں نے اب کہا ہے کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ 11 مارچ کو مدت ختم ہو چکی تھی. ایک بیک ڈیٹڈ انہوں نے ایک تعیناتی کیا ہے ایڈیشنل سارجنٹ ایٹ آرم، جو غیر قانون بیک ڈیٹڈ کی بات کر رہے ہیں بہرحال. اور کیمروں کا الزام لگایا گیا ساتھ ہے. اور 12 مارچ کو انہوں نے بتایا یہ ویڈیو ساری سامنے آ چکی تھی. اب یہ اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال چلے جو کہ باتیں کی ہیں. اس میں شبلی فراز کے سٹیٹمنٹ کا ذکر بھی کیا گیا. اگر انہوں نے کہا تھا ہم ہر حد تک جائیں گے. اب بیانات اور چیزوں سے اطہر من اللہ بیانات پہ بڑا مشکل ہے بہرحال. اور بتایا کہ ایک دن پہلے وہ فاروق نائک، شیریں مزاری اور سعید غنی گئے اور اس کی ویڈیو بنائی، جس کا ویڈیو کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ووٹ کا طریقہ کار کا کہ باکس میں کہیں بھی لگا دیں. باکس میں کیا نام کے اوپر لگانے کا کہا تھا؟ باکس کے اندر لگایا گیا تھا. پڑھے لکھے ہم سب لوگ ہیں. جب نام کے اوپر لگا دیں گے آرٹیکل 226 کی وائلیشن ہوگی اور وائٹ ووٹ جو ہے نا آئیڈینٹیفائبل بن جائے گا. بہرحال یہ انہوں نے جو پوائنٹ لیا آپ کے سامنے وہ رکھ دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ باکس کے اندر کہا تھا مور لگانے کے لیے. اور اس بابت وہ ووٹ بھی جو ہے نا ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے. ویڈیو آپ کو پتہ ہے رواج ہو گیا، پتہ نہیں ویڈیو جسٹیفائبل ہے کہ نہیں، فورنسک ہوا یا کیا نہیں ہونا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ وہ نوٹس بھی لگایا ہے کہ جس میں بتایا جی نوٹس میں طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ اسٹیمپ کہیں بھی لگا دیں.
اور اگلا پوائنٹ جو لیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر نے دلائل نہیں سنے فاروق ایچ نائک کے، اور ووٹ مشترک جو ہے نا یہ غیر قانونی ہے، اور نتیجہ بھی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور پریزائڈنگ آفیسر کی جو غلطی ہے وہ امیدوار پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ اور یہ اب ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسترد کیے گئے ووٹ یوسف رضا گیلانی کے بنتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے آرٹیکل 60 کی بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 60 جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں ہے۔ اب آرٹیکل 60 پڑھنا پڑے گا ہر ایک کو، ہمیں چاہیے کہ اس کا اردو میں، انگریزی میں تو ہے اویلیبل، فارسی میں، پشتو میں، ہندی میں، سرائکی میں، پنجابی میں بھی، بلوچی میں بھی اس کا ترجمہ کر کے سب کو پڑھایا جائے کہ کیا طریقہ کار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹرنل پروسیڈنگ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور الیکشن جو ہے انٹرنل پروسیڈنگ کے حصے میں یا اس کی کوریج کے کانٹیکس میں نہیں آتے ہیں۔ اب یہ وہ مکس جو آپ کے سامنے، اور ساتھ وہ دلائل بھی دیے ہوئے ہیں، ان کیسوں کا دلائل کا حصہ دیا، اور میں پھر وہاں کلیئر کرتا چلوں ناظرین کے لیے آسانی کے لیے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے، میں بات کر رہا ہوں سینٹ کے جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز یا صوبائی اسمبلیوں سے منتخب ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن، اس طرح لوکل گورنمنٹ کے الیکشن، یہ آئین کے تحت الیکشن نہیں ہوتے، یہ قانون کے تحت الیکشن ہوتے ہیں۔ اور اس میں ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ پہلے بتا چکا تھا، سینٹ الیکشن ایکٹ 1975 تھا، پھر اب الیکشن ایکٹ 2017 آ چکا ہے۔ یہ جو الیکشن ہے یہ احاطہ کرتے ہیں ان الیکشنز کا اور جو آئین کے تحت نہیں ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اور میں نے یہ ڈسٹنکشن بھی ڈرا کی تھی کہ اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں، چیئرمین سینٹ کا الیکشن اگر آپ دیکھ لیں، آپ الیکشن دیکھ لیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، اسپیکر نیشنل اسمبلی کا، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر کا، اور ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلیوں کا، آل دیز الیکشن آر ہیلڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، یہ آئین پاکستان 1973 کے تحت ہوتے ہیں، اور اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ اب انڈر دی کانسٹیٹیوشن اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں کیا رول ہونا ہے؟ انڈر دی کانسٹیٹیوشن صدر پاکستان کا الیکشن بھی ہے، وہ چیپٹر ایک پورا شیڈیول فراہم کیا گیا، پرووائڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں میں ڈسٹنکشن میں ڈرا کرنی ضروری ہے۔ پارلیمانی روایات یا پارلیمانی نظیر اس حوالے سے وسیم سجاد کے دور کی رولنگ موجود ہے ریکارڈ کے مطابق، اب یہ رولنگ بھی ہے، یہ رولنگ بھی چیلنج نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا ڈر کیوں گیا، اتنا خوف کیوں ہے؟ اگر آپ چاہتے تھے تو آرٹیکل 53 کے تحت یہ تحریک عدم اعتماد لیں، آپ کے ووٹر پکے ہیں نا، اگر ووٹر پکے ہیں تو تحریک عدم اعتماد آپ لا سکتے ہیں، تو اس کو کس نے روکا؟ اب یہ تو بنیادی طور پر ہوا میں باتیں ساری کر دی ہیں نا، اور جن کیسز کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں، پہلے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہے، ایک میاں والی بکر کے کانٹیکس میں، اور ووٹر کی انٹینشن، ہاں ایک پوائنٹ میں بھول گیا تھا کہ ووٹر کی انٹینشن کلیئر تھی۔ اب ووٹر کی انٹینشن کلیئر تھی ووٹ مسترد کرنے کے لیے، کہ ووٹ آئیڈینٹیفائبل بنا دیے، وہ نام بھی سارے آگے، میں نے کل کی ویلاگ کے اندر وہ نام بھی دے دیے تھے جو پی ایم ایل این کے، کہ جو یعنی جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جو رد کیے گئے ہیں، جن پہ اسٹیمپیں لگائی ہیں وہ ہمارے ہیں، لیکن اصل میں ادھر پی ایم ایل این کے جو ہے نا جی سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ کام دکھایا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں انکوائری اور انویسٹیگیشن کی، یہ کوئی الیکشن کو اتنا اس الیکشن پروسیس کو کیا اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اور میں نے حوالے بھی دیے تھے، ریاض حنیف رائی کا کیس میں نے ذکر کیا تھا، بی این پی کارپوریشن کا ذکر کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہی تھے، جس میں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو انہوں نے کہا تھا جو رولنگ ہے اس کو کسی پالیسی میٹر اپنی جگہ پر ہے کہ یہ آئین روکتا ہے، اس کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلی جو ہرڈل ہے فاروق ایچ نائک نے یا ان کی لیگل ٹیم نے، وہ یہ جورسڈکشن پہ انہیں سیٹسفائی کرنا کرے گا کورٹ کو، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان کام ہے، شاید وقت لے آ کر کے ہمیں اور ٹائم چاہیے تیاری کے لیے۔ یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ ان اسپیسیفک سوالات سے نکل نہیں سکیں گے، بڑا مشکل ہوگا جسٹیفائی کرنا ان چیزوں کو، اور اس الیکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑے پاپر بیلنے پڑیں گے انہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عدالت اگر اس معاملے کا کوگنیزنس لیتی ہے
تو وہ پھر آپ کے سامنے آرٹیکل 66 69 پڑھ چکا ہوں میں، اور وہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اگر مان لیں اگر وہ نوٹس بھی جاری کرتی ہے تو حکم امتناعی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں دے گی. ابھی لوگ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اجازت دیجیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.